السلام علیکم۔ سیدہ اسٹوری پوائنٹ پر ساتھیوں، آج کی ایک کہانی ہے ایک ایسے شخص کی کہ جس کا دوست گناہ کے کاموں میں ملوث تھا۔ قبر میں اتر کر وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتا تھا، صفری عمل نے کس طرح زندگی تباہ کر دی۔ آئیے یہ سچی کہانی سنتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور سیدہ اسٹوری پوائنٹ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کو دبائیے۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ میں سائیکل کے پیڈل پر تیز تیز پاؤں مار رہا تھا۔ ہمارے گھر سے ذرا پہلے راستے میں قبرستان آتا تھا۔ قبرستان آتے ہی مجھے خوف سا آنے لگا۔ بچپن ہی سے نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کے قریب سے گزرنے پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اندھیرے میں کوئی آسیب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے۔ میں تیزی سے دوڑ لگا کر قبرستان سے دور ہوتا چلا جاتا تھا۔ بچپن کا خوف آج بھی مجھ پر غالب تھا۔ جنات سے بہت زیادہ ڈرتا تھا میں۔ 18 سال کا ہو چکا تھا۔ مجبوری یہ تھی کہ گھر جانے کے لیے راستہ یہی تھا، اس کا کوئی متبادل راستہ تھا ہی نہیں۔ میرے دوست بھی میری اس بزدلی سے واقف تھے اور اس معاملے میں میرا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ میں خاموشی سے ان کا مذاق برداشت کر جاتا، لیکن اپنے خوف پر کبھی قابو نہیں پا سکا۔ گورکنوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اکثر رات کے وقت قبرستان میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے جیسے وہ قبرستان نہیں، کسی پارک میں گھوم رہے ہوں۔ اب قبرستان سے آتے ہی میرے ذہن پر خوف طاری ہو گیا۔ سائیکل چلاتے ہوئے میں نے ایک نظر قبر پر ڈالی۔ قبرستان میں کسی بہت بڑے بزرگ کی قبر تھی جہاں ایک بلب روشن تھا۔ ابھی میں قبرستان سے گزر ہی رہا تھا کہ مجھے اپنا دوست نصیر دکھائی دیا۔ نصیر کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ اس وقت قبرستان میں کیا کر رہا ہے، حالانکہ اس کا گھر قبرستان سے بہت دور تھا۔ ایک لمحے کو میرا خوف جاتا رہا اور میں ایک درخت کے پاس سائیکل کھڑی کر کے اس کی جانب لپکا۔ نصیر، میں نے زور سے آواز لگائی۔ سناٹے میں میری آواز بہت تیز گونجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ میری آواز سن کر میری طرف لپکے گا، لیکن اس نے مخالف سمت میں دوڑ لگا دی۔ میں بھی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ مجھے قبروں کو پھلانگتا دیکھ کر وہ بھی اور تیز ہو گیا، پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کدھر گیا۔ اسے یوں اچانک غائب ہوتا دیکھ کر مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ نصیر کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ وہ قبرستان سے کیسے اچانک غائب ہوا؟ میرے بدن سے پسینے پھوٹ پڑے۔ میرے علاوہ اس وقت قبرستان میں کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے زیادہ خوف طاری تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میری بے بسی پر دانت نکالے کہا لگا رہی ہے۔ اچانک جیسے میرے بدن میں طاقت سی بھر گئی۔ میں تیزی سے قبروں کو پھلانگتا ہوا دوڑ پڑا اور سائیکل کے پاس پہنچ کر میرا بھاگنا بند ہوا۔ ابھی میں ہاپتا کانپتا سانس لے رہا تھا، سانس پھول رہی تھی۔ سائیکل پر بیٹھتے ہی میں نے پیڈل پر بدحواسی کے عالم میں پاؤں مارنا شروع کر دیے اور چند لمحوں میں ہی قبرستان سے دور نکل گیا اور گھر آ کر ہی دم لیا۔ بے ہوش ہو چکا تھا میں، لیکن اس بے ہوشی میں کئی بار اٹھ رہا تھا۔ رات میں کئی بار میری آنکھ کھلی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تھا، لیکن آنکھ کھلنے پر احساس ہوتا کہ چند لمحوں پہلے میں نے ڈرا دینے والا منظر دیکھا تھا، وہ ایک خواب تھا۔ اس بات سے دل کو سکون ملتا اور میں دوبارہ سو جاتا۔ خواب میں جو منظر دیکھ رہا تھا وہ کچھ یوں تھا کہ میں قبرستان سے جا رہا ہوں اور اچانک میرے سامنے نصیر آ گیا۔ میں بھی اس سے بات کرنے ہی والا تھا کہ کوئی سیاہ لباس میں ملبوس مخلوق اچانک سامنے آ گئی اور نصیر کو اٹھا کر لے گئی۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخ حلق میں پھنس کر رہ گئی اور بے اختیار میری آنکھ کھلتی رہی۔ یہ خواب میں نے رات میں کئی بار دیکھا تھا۔ صبح کالج میں میری ملاقات نصیر سے ہونے پر میں نے قبرستان میں اس کی موجودگی اور غائب ہونے سے متعلق بات پوچھی تو وہ ہنس کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں رات میں قبرستان جا کر کیا کروں گا یار، تمہیں ضرور وہم ہوا ہوگا۔ مجھے وہم نہیں ہوا، میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا اور میں جب تمہارے پیچھے بھاگا تو تم غائب ہو چکے تھے۔ میں نے اسے بتایا۔ میرا تمہیں ایک قیمتی اور مفید مشورہ ہے دوست کہ آئندہ کبھی قبرستان کے اندر اس طرح مت چلے جانا۔ قبرستان میں آسیب جنات ہوتے ہیں جو رات میں لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ وہ انسان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے روپ میں نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس جانے والے شخص پر وہ جنات حملہ کر دیتے ہیں اور ہاں، ان کے جسم میں داخل ہو کر انہیں اور ان کے گھر والوں کو پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تو شکر کرو کہ تم بچ گئے۔ ہاں ہاں، نصیر سچ کہہ رہا ہے، فرحان بیچ میں بول پڑا۔ ہمارے پڑوسی مرزا صاحب کی لڑکی پر آسیب آ گیا تھا۔ اس جن کے باعث اس نے گھر میں توڑا پھوڑی شروع کر دی، کبھی کسی کو اٹھا کر دیوار پر مار دیتی۔ سب گھر والے پریشان ہو گئے کہ اتنی کمزور اور نازک لڑکی میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی، جو وہ اتنی طاقتور ہو گئی، اپنے سے بھاری بھاری سامان اور انسانوں کو اس طرح پھینک رہی تھی جیسے کوئی کھلونا پھینک رہی ہو۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے کہا۔ میں ان سے اس وقت کہہ بھی کچھ نہیں سکتا تھا۔
نصیر کو میں نے خاصے فاصلے سے دیکھا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میرا وہم ہو، وہاں کوئی بھی نہ ہو۔ نصیر کا رات کے 12:30 بجے قبرستان میں آخر کیا کام ہو سکتا تھا؟ سچ ہی کہہ رہا تھا وہ، میں ہی پاگل ہوں۔ اس واقعے کو گزرے 2 ماہ ہو چکے تھے اور میں بھی اس واقعے کو بھولتا جا رہا تھا۔ اس دن سے میں محسوس کر رہا تھا کہ نصیر کی صحت پہلے جیسی نہیں رہی، وہ سوکھتا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑتے جا رہے تھے، اس کے جسم سے گوشت کم اور ہڈیوں کا ابھار زیادہ دکھائی دینے لگا۔ مجھے اس کی صحت گرنے پر سخت پریشانی لاحق ہوئی۔ میں نے کئی بار اس کو مشورہ دیا کہ وہ کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائے۔ وہ میری بات کو کبھی سنجیدہ لیتا ہی نہیں تھا، ہنس کر ٹال کر ہاں ہاں ہوں ہوں کر کے رہ جاتا تھا۔ ایک رات میں سائیکل پر قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا اور یہ بھی اتفاق کی بات تھی کہ اس قبرستان کے علاوہ کوئی اور راستہ تھا ہی نہیں، اور اس رات مجھے دیر ہو گئی تھی۔ اب میں گھر کیسے پہنچتا جبکہ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ اس دن میں اپنے دوست غلام محی الدین کے گھر گیا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھ سے کہا چلو ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں۔ ہم مووی دیکھنے میں اتنے مگن تھے کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں اس وقت بری طرح سے چونکا جب میری نظر گھڑی پر پڑی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں بدحواسی میں تیزی سے صوفے سے اٹھا اور اپنے دوست سے اجازت لے کر گھر کو چل دیا۔ قبرستان آتے ہی میری سائیکل اچانک ایک جھٹکے سے فضا میں اچھلی اور میں دھڑام سے سڑک پر گر پڑا۔ سائیکل کے نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا تھا جو میں دیکھ نہیں پایا تھا اور سائیکل سمیت سڑک پر گر پڑا۔ میں جیسے ہی سڑک سے اٹھا اچانک مجھے ایسا لگا کوئی شخص قبرستان سے باہر آیا ہے۔ میں نے اس کو دیکھا اور بری طرح سے چونکا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، نصیر ہی تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں آگ کا شعلہ لگ رہی تھیں۔ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ایسے چل رہا تھا جیسے نیند میں چل رہا ہو۔ نصیر، نصیر، ٹھہرو، میری بات سنو۔ میں اس کو چیخ کر پکار رہا تھا، اسے پکارتے ہوئے اس کے قریب جانا چاہتا تھا، مگر نصیر چلتا ہوا میرے پاس سے گزر کر ایک طرف جانے لگا جیسے اس نے میری آواز سنی ہی نہ ہو۔ میں نے اس کا کندھا پکڑ کر اس کو جھٹکا دیا۔ وہ ایسے چونکا جیسے میں نے اسے نیند سے بیدار کر دیا ہو۔ وہ غصے سے گھور کر مجھے دیکھنے لگا۔ نصیر، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں تمہارا دوست ہوں، میں نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ زندگی چاہتا ہے تو فوراً میری نظروں سے دور ہو جا، ورنہ ابھی اسی وقت تجھے ختم کر دوں گا میں، نصیر نے عجیب سی نظروں سے غصے بھری آواز سے مجھ سے کہا۔ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی سے لگ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کوئی بہت ہی بھاری بھرکم شخص بول رہا ہے۔ اس کی آواز سے بے اختیار مجھ پر کپ کپی سی طاری ہو گئی۔ میں نے بڑی مشکل سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے سائیکل کو پکڑا اور اس پر سوار ہوا۔ تیز رفتاری سے سائیکل کو بھگاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ آخر میرے پیچھے ہو کیا رہا تھا۔ ناصر میرے پیچھے آ رہا تھا یا نہیں، یا پھر سے وہ غائب ہو گیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا، جلد سے جلد گھر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ وہ رات میری آنکھوں میں کٹی۔ رات بھر میں سکون کی نیند نہیں سو سکا، بار بار آنکھ کھل جاتی تھی۔ صبح بیدار ہونے پر مجھے اپنا جسم گرم گرم لگ رہا تھا اور درد بھی کر رہا تھا جسم۔ تمہیں تو سخت بخار ہے، امی جان نے میرے بستر سے نہ اٹھنے پر میرے ماتھے پر ہاتھ لگایا۔ تم آرام کرو بیٹا، آج کالج جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھا میں اور ہاتھ منہ دھو کر چائے اور پاپے سے ناشتہ کیا۔ بخار کی گولی گھر میں موجود تھی۔ کھانے سے دوپہر تک بخار کا زور ٹوٹ گیا اور میں خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا، البتہ بخار سے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا تھا۔ میں 2 دن تک کالج نہیں جا سکا۔ تیسرے دن کالج جانے پر پتہ چلا کہ نصیر بھی 2 دن سے نہیں آ رہا ہے۔ میں اس رات کے واقعے سے ویسے ہی ڈرا ہوا تھا، اس لیے میں نے نصیر کے بارے میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا کہ میں نے نصیر کو کس حالت میں قبرستان سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس واقعے کو 2 ماہ گزر گئے لیکن نصیر کالج نہیں آیا اور نہ ہی میری ہمت ہوئی کہ اس سے ملاقات کرنے گھر جاؤں اور پوچھوں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہا ہے۔ میرا جگری دوست، اس سے میں اتنا ڈر رہا تھا۔ ایک دن سرے راہ نصیر کے چھوٹے بھائی نثار سے ملاقات ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا، کیوں بھائی نثار، تمہارا بھائی کالج کیوں نہیں آ رہا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ نصیر بھائی کی 2 ماہ سے طبیعت سخت خراب ہے، وہ سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے ہیں، دوائیوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا، مولوی نظام سے روحانی علاج بھی کروا رہے ہیں لیکن طبیعت ہے کہ سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے۔ لیکن مجھے اور کسی دوست کو بھی اس کی بیماری کا پتہ کیوں نہیں چلا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ پھر میں نے ڈرتے ہوئے نثار کے ساتھ اس کے گھر جانے میں ہی عافیت سمجھی، آخر میرا دوست تھا، جا کر اس کی حالات معلوم تو کرتا میں۔ نصیر کو دیکھ کر سچ میں کانپ کر رہ گیا، حیرت زدہ رہ گیا، واقعی وہ ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا تھا۔ نصیر، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے اس کے بھائی کے کمرے سے جانے پر پوچھا۔ یہ سب میرے اعمال کی سزا ہے، میں بہت برا ہوں،
میرا انجام اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ نصیر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ نصیر صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب بہتر کرے گا، تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے بہت جلد۔ میں نے اس کو تسلی دی۔ نہیں، میں ٹھیک نہیں ہو سکتا، تم مجھے جھوٹی تسلیاں مت دو۔ جس نے مجھے اس حال پر پہنچایا ہے اس نے مجھ سے صاف کہہ دیا ہے کہ میں چند روز سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ نصیر، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، تم سننا چاہتے ہو نا تو سنو، شاید تمہیں یہ سب سنا کر میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ تم مجھ سے کہتے تھے نا شریف اچھا لڑکا نہیں تھا، تمہارے منع کرنے کے باوجود میں اس سے ملاقات کرتا۔ ایک رات وہ مجھے قبرستان لے گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مجھے کیوں قبرستان لے آیا ہے۔ رات کی تاریکی میں دور تک کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک تازہ قبر کا ایک حصہ کھود کر وہ اندر چلا گیا۔ اسے قبر میں گھسے ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے سخت تشویش ہوئی کہ دیکھوں وہ کیا کر رہا ہے۔ قبر کے اندر اس نے چھوٹی سی ٹارچ جلا رکھی تھی۔ ہلکی روشنی سے قبر کے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ قبر میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی۔ وہ وہاں پر جھکا ہوا کچھ پڑھ رہا تھا۔ اس حالت میں اسے دیکھ کر مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ شریف ایسی گری ہوئی حرکت بھی کر سکتا ہے؟ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں جیسے من بھر کے ہو گئے۔ میرے لیے پاؤں اٹھانا مشکل ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ قبر سے باہر نکل آیا اور مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں بھی وہی شرمناک حرکت کروں جو وہ قبر کے اندر لاش کے ساتھ کر کے آ چکا ہے۔ میرے انکار پر اس نے جیب سے پستول نکال لیا اور دھمکی دی کہ میں نے اس کا حکم ماننے سے انکار کیا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی کو بچانے کی خاطر میں قبر کے اندر اتر گیا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے تم اپنا کام کرنا۔ اور میں بھی قبر میں وہی حرکت کر بیٹھا جسے میں چند لمحے پہلے بہت برا سمجھ رہا تھا۔ شریف نے قبر سے کفن نکال کر قبر کو دوبارہ سے پہلے جیسی حالت میں کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر شریف مجھے قبرستان سے باہر لے آیا اور دھمکی دی، یہ بات کسی کو نہیں بتانا ورنہ سنگین نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، تم جانتے ہو میں ایک خاص عمل کر رہا ہوں، میرے لیے یہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر میں اس عمل میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو میرے قبضے میں بہت سے جنات اور موکلات آ جائیں گے، اور اب چونکہ تم مجھے دیکھ چکے ہو تو تمہیں بھی اس عمل میں شامل ہونا پڑے گا۔ میں نے اسے یقین تو دلا دیا تھا لیکن میں کئی دن تک شریف سے نہیں ملا۔ مجھے اس پر بہت شدید غصہ آ رہا تھا۔ اس رات اس نے کوئی اچھی حرکت نہیں کی تھی۔ پھر ایک دن خود بخود میرے پاؤں شریف کے گھر کی طرف اٹھ گئے۔ شریف مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اس وقت وہ عمل ہی کر رہا تھا، ایک دائرہ کھینچ کر اس کے بیچ کچھ پڑھنے میں لگا ہوا تھا۔ اس نے کہا، رات کو میرے ساتھ تمہیں چلنا ہے۔ اور رات ہو جانے پر پھر مجھے قبرستان لے گیا۔ میں اس کے پیچھے ایسا چل رہا تھا جیسے اس کا غلام ہوں اور وہ میرا آقا ہے۔ اس رات بھی شریف نے وہی والی حرکت کی اور قبر سے باہر آ گیا۔ میں اس کے اشارے کا منتظر تھا۔ اشارہ پاتے ہی میں قبر میں اتر گیا اور اپنے شیطانی عمل میں مصروف ہو گیا۔ اب ہم دونوں کی دوستی اور مضبوط ہو چکی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے رازدار بن گئے تھے۔ میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ جس رات شریف قبرستان نہیں جاتا میں اکیلا ہی پہنچ جاتا۔ قبر سے جو کفن ملتا وہ ایک کفن بیچنے والے کو سستے داموں فروخت کر دیتا۔ ایک رات شریف کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ میں اکیلا ہی قبرستان چلا گیا اور ایک تازہ قبر کھود کر اندر اتر گیا۔ عورت کا کفن ہٹا کر میں جیسے ہی اس کی جانب بڑھا، اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے منہ سے لمبے لمبے دانت باہر نکل آئے۔ میں گھبرایا، باہر نکلنے لگا لیکن عورت نے میرا پاؤں پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ قبر سے باہر نکل جاؤں لیکن اس عورت نے مجھے اتنی سختی سے پکڑ لیا تھا کہ میں خود کو چھڑا نہیں سکا اور بے بس ہو گیا۔ جاتا کہاں ہے شیطان؟ وہ عورت زور زور سے ہنس رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، میں نے التجا کی، میں تجھے نہیں چھوڑ سکتی، تو میری حد میں آ گیا ہے، تیری جان تو اب مر کر ہی چھوٹ سکتی ہے۔ اللہ کے لیے مجھے جانے دو، اللہ کا نام مت لے، تو شیطان کا پجاری ہے، شیطان کا پیروکار ہے، اللہ کا نام مت لے۔ تو نے اپنے شیطانی عمل کے لیے، اپنے شیطان ساتھی کا ساتھ دینے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کتنی لاشوں کی بے حرمتی کی ہے۔ میں تجھے کب سے دیکھ رہی تھی، کب سے، کتنے دنوں سے، اس لیے آج میں اس قبر میں گھس گئی۔ اور یہ لاش تو کسی لڑکی کی ہے پر میں ایک جن ہوں، ایک جن زادی ہوں۔ تجھے آج میں چھوڑوں گی نہیں۔ تو نے اب تک کتنی لڑکیوں کی عزت کو لوٹا ہے چاہے وہ مر چکی ہوں، لیکن تجھے شرم نہیں آئی۔ تو نے ایک شیطان کا ساتھ دیا ہے، اب تجھے وہی سب کچھ کرنا ہوگا جو تو سب کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ میں تیری جان نہیں بخشوں گی، تجھے تیرے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ میں اس قدر کمزور ہو چکا ہوں، میں خود سے چل بھی نہیں سکتا۔ مجھے کوئی پکڑ کر اٹھاتا ہے تو اٹھ پاتا ہوں
وہ قبر والی عورت خود یہاں آتی رہتی ہے لیکن کسی کو نظر نہیں آتی۔ 2 دن پہلے ہی اس عورت نے مجھے بتایا تھا تیرا دوست شریف مر چکا ہے، گھس کر قبر میں شیطانی عمل کر رہا تھا، اس کا عمل بھی ختم کر دیا، چلت توڑ دیا، شیطان اس سے ناراض ہو گیا، اس کی گردن کو اڑا دیا، اب تیری باری ہے اور تجھے میں ماروں گی۔ میں نصیر کی پوری کہانی سن رہا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، اس سے الفاظ بھی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ نصیر تم نے بہت بڑا گناہ کا کام کیا ہے، ایک تو عورتوں کی لاشوں کی بے حرمتی کی، اپنے دوست کا ساتھ دیا، پھر سفلی عمل میں اس کے ساتھ شریک رہے، صرف دولت پانے کے لیے، خزانے پانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ تمہارا عمل ختم ہو گیا، ستیہ ناس ہو گیا۔ یہ جنات قوم بہت طاقتور ہوتی ہے، تم نے شیطان کی پیروی تو کی لیکن شیطان نے کیا تمہارا ساتھ دیا؟ نہیں، اس نے تمہارے دوست کو ہی مار دیا۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، استغفار پڑھو۔ دونوں کام تم حرام کر رہے تھے، حرام کام کر کے کوئی کسی بھی طرح سے دولت نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے تو تمہیں صحیح طریقے سے وہ نواز دیتا، تم نے تو شیطان سے مانگا اور پھر دوسرا عمل اپنی صحت گوا کر کیا ہے۔ اب وہ جن عورت کیا تمہارے ساتھ ہے؟ ہاں وہ آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے، ہر رات آتی ہے۔ اب میں قبرستان تو جاتا نہیں ہوں کیونکہ میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، میں تو چل بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن وہ میرے پاس آتی ہے اور وہی کام کرتی ہے جو میں ہر قبر میں ہر عورت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ میں اس کا دوست تھا، اس کے حرام کام کی وجہ سے میں اسے معاف تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے دلاسا دیا تم ہمت مت ہارو، انشاءاللہ تم ضرور صحت یاب ہو جاؤ گے۔ عمیر تم مجھے جھوٹے دلاسے مت دو، جو مولوی صاحب مجھ پر دم کرنے آتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر والوں نے روحانی علاج کرانے میں بہت دیر کر دی ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں لیکن طبیعت بہتر ہونے کی امید نظر نہیں آ رہی ہے، اور مجھے اس بات کی اطلاع اس خبیث جنزادی نے بھی دے دی ہے، وہ کہتی ہے 1 ہفتے سے زیادہ جی نہیں سکوں گا میں۔ یہ کہتے ہوئے نصیر کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے، اسے حوصلہ دلاسا دیا اور چلا گیا۔ اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا تھا؟ مجھے نصیر سے ملاقات کیے ہوئے ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا کہ نصیر کے انتقال کی خبر مجھے مل گئی۔ کالے علم کی سزا، سفلی علم کی سزا، اس کا دوست تو مارا گیا اور میرے دوست کو اس جنزادی نے مار دیا۔ بقول اس کے ایسے انتقام لینے پر اس کو چین آ جائے گا، ممکن ہے ایسا ہو جائے، ایسا ہونے پر نصیر کے خاندان کے لوگ اب محفوظ ہو جائیں گے۔ اگر اس جنزادی کو چین نہیں آیا تو پھر اس کے خاندان کے مزید لوگ اس کے انتقام کی بھیٹ چڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس جنزادی نے کہا تھا کہ تو مرے گا لیکن تیرا پورا خاندان میرے بدلے کی بھیٹ چڑھے گا۔ تو نے بہت ہی زیادہ بڑا گناہ کیا ہے، تو نے کس طرح لڑکیوں کی عزت لوٹی ہے اور پھر اس کے بعد تو کالا علم بھی کرتا رہا ہے۔ اب تیرے کالے علم کا تجھ پر ہی اثر ہوگا، کسی اور پر نہیں۔ تجھے دولت نہیں، رسوائی ملے گی۔